نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گل ریزی اور عطر بیزی کی ہے، جی تو یہ چاہتا تھا کہ موصوف سے عرض کروں، ایک دو بن سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ایک دو بن سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں کہ میں کھانا اٹھا کر دے دو۔ اب میں نعت نبی کے بعد پھر سے خطابت کے لیے مدرسہ حاضہ ہی کے ایک طالب علم جس کا نام عبد الماجد، میں اسے آواز دینا چاہوں گا کہ وہ ڈائز پر آئے اور اپنی خطابت کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں اور مشفق اساتذہ اکرام، حق تعالی شان نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کے دولت سے نوازا ہے اور ایسے نبی کے امت میں پیدا فرمایا کہ جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی باتیں ایک تھی، مگر ان میں سے بعض کو کسی معین گاؤں کے لیے اور بعض کو کسی متعین قبیلہ اور خاندان کے لیے بھیجا۔ لیکن جب باری آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو کسی ایک گاؤں یا کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک صوبہ یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، بلکہ آپ کو سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ الغرض تمام نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا اور حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔ میرے دوستو، مگر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس کو قرآن شریف نے اس طرح بیان کیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ لیکن افسوس کہ آج کچھ مسلمان شیطان کے فریب میں آ کر توحید باری تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں۔ کسی نے نبی کا مختار کل ہونے کے عقیدہ رکھا تو کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا روا گردانا، تو کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا اور بگڑی بنانے والا سمجھا، تو کسی نے اجمیری کی قبر پہ سجدے ریزی کو جائز سمجھا۔ میرے دوستو، اگر اولاد دینے کی طاقت و قوت کسی نبی یا ولی میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری جوانی گزر گئی تھی۔ ابھی تک ایک بیٹا نہیں ہوا۔ کس کو بیٹا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور کس کی گود اولاد کی نعمت سے محروم ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اور کون اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میرے دوستو، خدا کی شان تو یہ ہے کہ انک علی کل شیء قدیر، اس کی اپنی مرضی، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ فعال لما یرید ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو حضور میں نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا اور درخواست کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور بیٹا عطا فرما۔ اولاد دینے کی خزانہ اللہ کے پاس ہے، خدا کی پیغمبر بھی اولاد اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ صرف اور صرف خدا سے، کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتہ سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی شجر سے نہیں مانگا، کسی حجر سے نہیں مانگا، کسی پیر سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ صرف اور صرف خدا سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔